دنوں میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ابھی گورنمنٹ میں ہیں، آئیں اپنی مرضی کے کسی شہر میں کوئی ایک جلسہ کر کے دکھائیں، یہ سرکاری مشینری کو ہٹائیں اور عوام سے آ کے بات کریں۔ کیونکہ میں نے جو آن گراؤنڈ پوزیشن دیکھی ہے، ہم جو لوگوں سے ملتے ہیں گلی محلوں میں، بازاروں میں، چوکوں چوراہوں میں، لوگوں میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی وجہ سے جو غم و غصہ ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بائی الیکشن میں لوگوں کے تاثرات تھے وہ قابل بیان نہیں ہیں۔ لوگ کن کن القابات سے عمران خان کو اور اس جماعت کو نوازتے ہیں۔ اور کراچی جیسے شہر میں آپ دیکھیں، چھٹے نمبر پہ فیصل واڈا کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر پی ٹی آئی چھٹے نمبر پر آئی۔ لاہور کے الیکشن میں راہ فرار اختیار کی گئی اور اپنے کاغذ ریجیکٹ کروائے گئے تاکہ عوام کے سامنے جا کر ووٹ مانگ کر ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ شاید ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور وقت لگے گا ان کو یہ سمجھ آتے ہوئے کہ زمینی حقائق ہے کیا، کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھ کر زمینی حقائق کا اس طریقے سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ کارکردگی تو اس سرے سے تھی ہی نہیں، اور اس میں معیشت کی تباہی کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں۔ ایک ہی بیانیہ ان کے پاس بچا تھا، وہ جھوٹا اور کھوکھلا احتساب کا نعرہ تھا۔ اس میں بھی انہوں نے اپنی ناکامی آپ تسلیم کر لی ہے۔ شہزاد اکبر سے جو استعفیٰ لیا گیا وہ اس بنیاد پر لیا گیا کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی۔ عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے موقف کی تائید کی، اور میں تو پچھلے 2 ہفتے سے کہہ رہا تھا کہ یہ شہزاد اکبر فارغ ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ شہزاد اکبر ان قریب ملک چھوڑ کے بھاگے گا۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ میں بات کر چکا ہوں۔ تو ہمیں یہ خدشہ موجود ہے کہ 3.5 سال اس ملک میں جھوٹے احتساب کے نام پر بدترین انتقامی کارروائیاں کروانے والا شخص جس سے کل استعفیٰ لیا گیا ہے، وہ اس ملک کی تباہی کا برابر کا ذمہ دار ہے۔ اور میں یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر کیونکہ بھاگنے کے منصوبے بنا رہا ہے، فی الفور اس کا نام ای سی ایل کے اندر ڈالا جائے۔ اگر اگلے 4 دنوں کے اندر اس کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا جاتا، ہم باقاعدہ درخواست دیں گے کہ شہزاد اکبر کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ اور نہ صرف یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کس قانون کے تحت قائم کیا گیا؟ اس ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے چند سوالات ہیں کہ اس ایسٹ ریکوری یونٹ نے قوم کا اربوں روپیہ خرچہ تنخواہوں کی مد میں، بیرون ملک دوروں کی مد میں، تحقیقاتی جو ان کا پروسیس تھا اس کے دوران، تو وہ جو اربوں روپیہ خرچہ گیا ہے غیر قانونی طور پہ، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور وہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کا پیسہ وہ کون واپس لائے گا؟ استعفیٰ لینا کافی نہیں ہے، شہزاد اکبر کے خلاف جے آئی ٹی بننی چاہیے، مکمل تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے اس نے ایسٹ ریکوری یونٹ میں بیٹھ کے احتساب کے نام پہ جو انتقام کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس کے اندر قوم کا جو پیسہ خرچ ہوا اس کی واپسی کیسے ممکن ہوگی؟ اور ایسٹ ریکوری یونٹ میں بیٹھ کے شہزاد اکبر نے ایسٹ بنائے بھی اسی لاہور شہر میں، بیدیاں روڈ پر ایک نئے فارم ہاؤس کی تعمیر کی گئی۔ یہ اقتدار میں آنے سے پہلے یا جب آپ مشیر لگے
اس سے پہلے تو آپ کا لاہور میں کوئی فارم ہاؤس نہیں تھا. تو یہ فارم ہاؤس آپ نے کن ذرائع سے بنایا اور اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا شہزاد اکبر سے سوال ہے. اور جو ان کی اسپین کے اندر پراپرٹی ہے اس حوالے سے بھی وضاحت کی جائے کہ وہ انہوں نے اپنے اہلیہ کے نام پہ یہ پراپرٹی کیوں رکھی ہوئی ہے. تیسرا میرا سوال شہزاد اکبر سے یہ ہے کہ جب آپ کے بھائی پر یہ الزام لگا کہ وہ راولپنڈی کی ایک زمین پر قابض ہونے کے لیے سرکاری مشینری استعمال کرتے ہوئے موقع پر پہنچے تھے تو آپ نے اس ضلع کے ڈی سی اور سی پی او کا تبادلہ کروایا، یعنی آپ کا بھائی غیر قانونی کام کرے اور اس کی سزا انتظامیہ کو بھگتنی پڑے. شہزاد اکبر کے جرائم کی فہرست نہ ختم ہونے والی ہے. ہم بھرپور قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتے ہیں اور یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے تحت جو ایسٹس بنائے گئے ہیں اس کا ایک ایک پائی کا آپ کو جواب دینا ہوگا. اس طرح آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. آپ نے اس ملک کے ایک ایک طبقے کو ٹارگٹ کیا، صحافیوں سے لے کر سیاستدانوں سے لے کر. آپ نے ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس دائر کروایا. اس ایسٹ ریکوری یونٹ نے آج تک آٹے کی اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ادویات کا سکینڈل ہے، معلم جبہ کا سکینڈل ہے. آج اشیاء خوردنوش مہنگی ہیں کیونکہ آپ نے مافیاز کو پروان چڑھایا. تو یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کا کام نہیں تھا. ایسٹ ریکوری یونٹ نے تمام توپوں کا رخ صرف اور صرف اپوزیشن پر رکھا اور اپوزیشن کے نمائندوں کو ایک کے بعد ایک پکڑ پکڑ کے اندر کیا. تو اب آپ کی باری آنے والی ہے شہزاد اکبر صاحب. استعفیٰ کافی نہیں ہے، استعفے سے بات اب نہیں بنے گی. آپ کو ہر چیز کا یہاں پر حساب دینا ہوگا اور آپ سے حساب لیں گے. اور یہ جو عمران خان صاحب نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپنے اس خطاب میں اور کہا، واضح الفاظ میں کہا کہ عدلیہ اس ملک پر رحم کرے. آپ کو شرم نہیں آئی؟ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے مخالفین کے خلاف بغیر ثبوتوں کے ایک ایک کر کے ان کے خلاف فیصلے دیے جائیں، ان کو جیلوں میں بند کیا جائے؟ اپنی دفعہ آپ بی آر ٹی کا بھی سٹے لیتے ہیں، آپ فورن فنڈنگ کا بھی سٹے لیتے ہیں. آپ کا جہاں دل چاہتا ہے جب دل چاہتا ہے آپ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں. تو تب آپ کو یاد نہیں آتا کہ میں نے 27 مرتبہ سٹے آرڈر لیا ہے بی آر ٹی میں، میں نے فورن فنڈنگ میں صدا کی ہے کہ سارے معاملے کو صیغہ راز میں رکھا جائے، اور آج آپ عدلیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اپنے مخالفین کو بند کرنا چاہتے ہیں. یہ اس عدلیہ کی بات کر رہے ہیں جس کے ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف آپ نے ریفرنس دائر کروایا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.